قرآن کی وہ صورت جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کر دینے والی صورت، جو بندہ اس صورت مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، فرشتے اس کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت پڑھنے سے انشاءاللہ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندر سکون کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ عطا کریں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے، معجزات کو دکھانے والا عمل ہے۔ یہ خاص عمل جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لاتا ہے، ایسا عمل ہے جس نے اس کو پڑھا وہ صبح تک رزق اور دولت سے مالا مال ہو گیا۔ گھر میں، کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے اس کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے، ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک آپ آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق اور دولت کو آتے ہوئے۔ اللہ والو، آج میں آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور باقی کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج میں جو آپ کو صورت بتانے لگی ہوں، اس میں سے 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی، کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ اللہ والو، یہ بہت ہی مجرب صورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صورت ہے۔ جو بندہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی حاجت رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اس کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ زمین و آسمان کی خزانے کھول دینے والا عمل ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، 7 زمینوں اور آسمانوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اگر آپ کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے اس وظیفے کے کرنے سے، اگر آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، تنگ دستی اور غربت کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ والو، اگر اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات اور کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتے ہو تو اس عمل کو کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ رب آپ کی جھولیاں بھرے گا۔ اللہ والو، آپ اس عمل کو کریں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کے روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔
اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو ہموار بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ اس سورت کو پڑھیں۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ پر پورا یقین رکھ کر اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے اور کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور جب کبھی ہماری زندگی ہماری امیدوں اور توقعات پر پورا نہیں اترتی تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اسے اب مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز ہے، اگر اسے کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی مرضی کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے اور گھنے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسیوں کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اللہ والو، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کرنا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دے گا۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر ایک وقت کا کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ جتنا مرضی رب سے مانگ لینا، رب دینے پر قادر ہے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں،
माला माल होना चाहते हैं तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना, ये किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छी तरह से समझ लें, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं और रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप ये गलतियां अपने घरों में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपने अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, घर के अंदर जो रिस्क की तंगी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हर मसले का फौरी हल होगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे गरीब के गरीब ही रहेंगे। अल्लाह वालो, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखते हुए आपने इस अमल को करना है कि मेरा रब मेरे हालात को ज़रूर बदलेगा, मेरी किस्मत को वो ज़रूर बदलेगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम नहीं आता, इसीलिए आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ इसको पूरे यकीन से कर इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ात देखोगे कि आपके घर में दौलत की दौलत हो जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। अल्लाह वालों, आज मैं आपको ऐसा अमल बताने वाली हूँ कि इस अमल को करने से आपके हर मसले का हल हो जाएगा। अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घर के अंदर आपके आसपास दौलत की दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगी हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को नहीं करना, और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बता दूंगी। क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीक़ेकार ना पता चले, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको वजीफ़े का सही तरीका ही पता नहीं होगा तो फिर वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह वालों, मैं आपको बताने लगी हूँ कि वजीफ़ा करते वक्त आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से वज़ाइफ असर नहीं करते। सबसे पहली बात जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते होंगे, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर नहीं होता, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज के बगैर वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो आप 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। किसी एक टाइम की नमाज अदा करने से वज़ाइफ असर नहीं करते, बल्कि आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। दूसरी गलती सबसे बड़ी वो ये है कि जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो जो आपके आसपास होता है उसके साथ बातें भी करते रहते हैं, उसको भी बता देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा या कर रही हूँ, इस काम के लिए कर रहा या रही हूँ। इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफ़ा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफ़ा करने का सही तरीक़ाकार ये होता है, आपने वज़ू किया, वज़ू के बाद नमाज पढ़ ली। जब आप नमाज पढ़ लें, अब उस जगह पर जाकर बैठना है जहां आपको लगता है कि इधर मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। जब आपके आसपास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने सिर्फ वजीफे की तरफ होगी। अब आपने वजीफा शुरू करना है, फिर वजीफा खत्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मौजज़ा देख लेना कि आपकी खाली झोली उसी वक्त भर जाएगी जब आप बंद कमरे में जाए नमाज के ऊपर बैठ गए। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, कोशिश करनी है कि आज इस वजीफ़े को अपने पास ज़रूर लिख कर रख लें। आपने सबसे पहले
3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر ہیں چاہے گھر میں ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے۔ درود پاک پڑھنے والے پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ درود پاک جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں رہتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا ہمنوا بن گیا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود پاک کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا 4 حصے؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود پاک اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ والو، درود پاک کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، قرآن کریم کی وہ سورت جو حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کر دیتی ہے، بیماروں کو شفا عطا کر دیتی ہے، غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، وہ سورت قرآن پاک کے 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت سورہ رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ روزانہ صبح یا شام یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا فرمائے گا۔ آپ سب بھی سورہ رحمان صبح و شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کرنا، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ شوال کا خاص وظیفہ ہے، اسے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو دن میں 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں فروانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔